ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یقیناً نایاب لوگوں سے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان لوگوں سے، ہم لوگوں کو، اور یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ اور آج یہ کہنا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ واقعی نایاب شخصیت موجود ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے شاز خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جب اپنا ٹائم انہوں نے شوبز کو دیا، سنگنگ کو دیا، لیکن جب اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس بلایا ہدایت کے لیے تو ایسی ہدایت ملی کہ پھر وہ بن گئے نعت خواں، اور آج اپنی ایک پہچان ان کی نعت خواں، ثنا خواں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلائے حقیقت نچھاور کرتے ہوئے گزر رہی ہے۔ السلام علیکم شاز خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خوش آمدید۔ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو۔ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورت موقع مجھے دیا۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کی پوری انٹائر ٹیم کا میں بہت شکر اور ہمارے لیے بھی اتنی ہی باعث مسرت بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ در حقیقت ایک رول ماڈل میں جسے کہہ سکتا ہوں، مشعل راہ، کہ آپ نے خود تو روشنی پائی، اور آج مجھے پورا یقین ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے اینڈ پر آج آپ کو دیکھ کر اور سن کر ہماری یوتھ کے بہت سے لوگ ایک نئی روشنی پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے گمان پہ فیصلہ کر دیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی ینگ پرسنالٹی، یقیناً بہت سارے ایکٹیویٹیز میں انہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ سی ای او ہیں مشق کے، اور کراچی اسپیک کے نام سے ایک ایونٹ بھی کرواتے رہتے ہیں، اور اس کے فاؤنڈر بھی ہیں میر مرتضیٰ بھگیو صاحب۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی، بہت السلام شکریہ۔ علیکم میر مرتضیٰ، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ویسے تو آپ کو مستقل دیکھتے ہیں ہم، ماشاءاللہ بہت آپ دونوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ وہ گروتھ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، آپ ایک ایگزامپل ہیں بھائی۔ تھینک یو۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں میر مرتضیٰ بھگیو صاحب سے ہی آغاز کرتی ہوں اپنے سوالات کا۔ مشق کا جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس کے سی ای او ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے خیال آیا کہ اس طرح کا کوئی ادارہ بنانا چاہیے عوام کے لیے، اور یہی نام کیوں رکھا پھر آپ نے؟ نہیں دیکھیں، سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ ہمیشہ سے ساتھ رہنا چاہیے انسان کے، اور چاہے آپ کی عمر کیا ہو، چاہے آپ کتنے ہی پڑھ لیے ہوں، لیکن سیکھنا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساتھ رہتی ہے زندگی بھر۔ تو جو مشق نام جو ہے نا وہ ہم بچپن سے پڑھتے تھے، مشق نمبر 1، مشق نمبر 2، ایکسرسائز، اور میرا چونکہ جو تعلق ہے وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے زیادہ ہے، پبلک اسپیکنگ سے زیادہ تھا۔ ایک دن جب میں ایسے ہی بیٹھا تھا تو وہ کہتے ہیں نا آمد ہو جاتی ہے کسی نام کی، وہ یہ کوئی بہت بڑا تھاٹ نہیں تھا، یہ کوئی تھاٹ نہیں تھا، یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیٹھا اور میں نے اس کی بڑی برین اسٹارمنگ کی، اور ایسا نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا کہ یار مشق کیوں نہ رکھیں، جب ہم نے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جس میں سکھانا ہے لوگوں کو اور خود بھی سیکھنا ہے، تو وہ مشق نام رکھ دیا اس کا۔ اور جیسے ہی وہ نام رکھا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ایک جو ہے نا خود سے بیان کرنے والا لفظ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ بنایا، اور اس میں پھر اسپیسیفکلی یوتھ کو فوکس کرتے ہوئے ہم نے ایک اور اس کا ایک کمپوننٹ، ایک چیپٹر بنایا جس کا نام تھا اسپیک کراچی۔ بحیثیت نوجوان کراچی میں پیدا ہونے والے، کراچی میں رہنے والے، ہاں ضرور ایک سندھی کلچر سے تعلق ہے میرا جس میں میں بڑا پراؤڈ ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس سوسائٹی، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کو اون کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کراچی میں جو مشکلات ایک مہاجر کو، ایک پنجابی کو، ایک پٹھان کو ہوتی ہیں، وہی ایک سندھی کو، ایک بلوچ کو، ایک میمن کو بھی ہوتی ہیں۔ تو اس مقصد سے ہم نے اسپیک کراچی کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا، اور اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، اور خاص طور پہ اس میں ہم نے جو بولنے کا فن جو کراچی کی پہچان مانا جاتا ہے، وہ فن ہے جس کی وجہ سے کراچی والے جانے جاتے تھے۔ اور میں ابھی ایک اور چینل پہ بیٹھا تھا، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی کہ کراچی کے جو اسپیکرز تھے وہ دنیا میں کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں وہ ان کا پلڑا ہمیشہ سے بھاری رہتا تھا، لیکن پھر بیچ میں جو گیپ آیا، ایک جو انتہا پسندی آئی اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، تو اس کے بعد یہ ایک سمجھ لیں ضرورت بن گیا تھا یہ ایک پلیٹ فارم، اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت اچھے لفظوں میں آپ نے سارا تعارف کروایا۔ آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ جس شخصیت کے بارے میں نور فاطمہ نے آغاز میں کہا کہ شوبز میڈیا سے تعلق تھا،
بڑی چکا چوند والی زندگی ہوتی ہے, بڑی رنگوں والی زندگی ہوتی ہے. ایک بار اس میں آنے کے بعد اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے, ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ اوپر والی ذات تاریک راستوں کو روشن کرنے پہ آئے تو امید کی ایک کرن آپ کی زندگی کو جگمگا دیتی ہے. جزا دینے والا, سزا دینے والا, وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا, کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے, وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا, وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے, وہ صحرا میں دریا بہا دے. تو جب صحراؤں والی زندگی ہو, شوبز والی زندگی ہو, گناہوں والی زندگی ہو, وہ جب چاہے اسے بہتا ہوا علم کا دریا بنا دیتا ہے. ایسی ہی شخصیت کی جانب میں جا رہا ہوں, اور سب سے پہلے میں خود بہت بےتاب ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا زندگی تھی. 15-16 سال آپ سنگنگ کر رہے, گا رہے ہیں, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, میوزک بج رہے ہیں. اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہت صبر آزما ہوتا ہے. پھر اچانک ایسی تبدیلی, کیا ایسا کیا واقعہ ہو آپ کی زندگی میں؟ پہلے تو اپنی اس پرانی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا آغاز ہمیں بتائیں, اور پھر بتائیں کہ یہ تبدیلی کی وجہ کیا تھی, اور اس تبدیلی کے بعد جب آپ کو یہ پیرہن ملا, اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو لباس عطا کیا, یہ روپ عطا کیا, تو وہ کیسے ممکن ہوا اور اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دونوں چیزیں ہم پہ واضح فرمائیں. دیکھیں میرے بھائی, ایک چاہت آپ کی ہے, ایک میری ہے, اور ایک میرے رب کی. ہونا وہی ہے جو رب کی چاہت ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, آپ بلیو کریں کہ اللہ معاف کریں. دیکھیں ماحول کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ماحول میں, آپ جس ماحول میں بیٹھیں گے نا, سپوز کریں آپ کہ آپ کسی خوشبو کی شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فریگرنس کی, تو وہاں سے اگر آپ اٹھیں گے تو آپ سے بڑی اچھی خوشبوئیں پھوٹیں گی. بالکل سمجھ رہے نا. اور اللہ نہ کرے آپ کہیں غلط جگہ پہ بیٹھیں گے تو آپ سے غلط اسمیل, گندی اسمیل آئے گی. تو بالکل اسی طریقے سے شو بز میں نے میوزک میں نے بڑی محنت کی ہے, کیونکہ آپ اسٹرگل, آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس لوگ اسٹرگل کرتے ہیں, اور جو ہے ہمارے ٹاڑی لوگ جو ہیں, یہ ماشاءاللہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں گانے بجانے والے, وہ کہتے ہیں کہ عطائی ہونا چاہیے, خطائی نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم بائی برتھ اللہ نے بڑا اچھا وہ دیا تھا ہمیں, تو لوگوں نے انکریج کیا. میں نے اور رحیم نے فرسٹ ٹائم 7th کلاس میں پرفارم کیا تھا. ہماری ایک مس تھی, مس روشن تارا, انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ ہے ایسا جو گانا گا سکے. ہم دونوں نے انہیں سنایا تو کہا یار آپ تو بہت اچھا گاتے ہو. تو پھر ہم نے پرفارم کیا, ہمارا کمپٹیشن تھا برابر والے اسکول سے, ہم نے ون کیا تھا ماشاءاللہ. تو بس پھر انکریجمنٹ ملتی رہی. لیکن میری جو فیملی ہے نا وہ بڑی ریلیجیس ہے. میرے والد صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے, ہی واز اے شیخ القرآن, ٹھیک ہے. اچھا میرے پپا, تایا, ماما, پھپا, جتنے بھائی وغیرہ سب علماء ہیں سوائے میرے. اچھا یہ بالکل اپوزٹ تھا. انہوں نے کہا یار ہمارے پرکھوں میں کسی نے بیٹا یہ کام نہیں کیا, تم کیا کر رہے ہو, یہ ہم نے ہمیشہ دین کی اشاعت کی ہے, آپ یہ کیا. لیکن میرا پیشن تھا میوزک. تو بہرحال میں نے میوزک کیا, بڑی اسٹرگل بھی کی. میرا ایک گانا تھا, اے میرے یار تیرے جانے کا صدمہ ہے دل کو, بڑا ہٹ ہوا تھا وہ. اس کے بعد میں نے مہندی ڈرامہ تھا ہمایوں سعید کا, 6th ایپیسوڈ میں میرا گانا تھا ایک لڑکی پیاری پیاری بھائی شاہ خان. اس میں ایک جواد کا تھیم سانگ تھا, اور میں ہاں, اور 6 ایپیسوڈ میں میرا تھا. اس کے علاوہ مطلب ڈفرینٹ چینلز پہ بڑی اسٹرگل کی. 2011 میں میرا ایک پشتو گانا قرار راشا جو 12 لینگویجز میں کاپی ہوا. وہ ایک سنگر کو ایک ہی سانگ چاہیے ہوتا ہے, بالکل, تو وہ بلاک بسٹر ہوا. اور اس سے صرف میں 1 سے 1.5 سال مزے لے سکا, اللہ نے مجھے کنورٹ کر دیا. کنورٹ ایسے ہوا کہ میں اور رحیم پشتو کے جتنے بھی فلموں کے سانگس ہیں وہ ہم لوگ ہی کرتے تھے. تو بائی برتھ ہم کراچی سے ہیں, تو ہم سیٹل بھی کراچی میں. تو میں 4 مہینے سے پشاور میں پڑا تھا, اور وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے پروڈیوسر کے, بھائی اتنے سانگز ہیں, عید سر پہ. تو بہرحال ایک میرا کنسرٹ آیا دبئی سے, تو پہے اچھے مل رہے تھے, پہے ہوتے ہیں نا پہے, جی جی بالکل. تو میں نے اس کو ڈن کر دیا. تو اس کو میں نے نہیں بتایا کہ میں نے کراچی میں کتنا دن رکنا ہے. میں نے ٹکٹ بنایا پشاور دبئی, دبئی کراچی, کراچی پشاور. صحیح. میں نے پرفارم کیا. ظاہر ہے پوری رات کا جگہ وہ ہو بندہ, تو وہ جب سوتا ہے, ہم ملیر میں رہتے تھے نا, تو ایئرپورٹ سے بڑے نیئرسٹ ہیں ہم, 15 منٹ کی ڈرائیو تھی. بالکل. تو میں آیا, اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پوری رات کے جگہ ہوئے ہوں تو آپ سوئچ آف کرتے ہیں یا سائلنٹ کرتے ہیں فون. بالکل بالکل. تو وہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نا, ایک میری پلاننگ ہے اور ایک میرے رب کی. تو وہ رب کی پلاننگ تھی کہ وہ موبائل میرا آن رہ گیا. تو 15 مطلب
15-20 منٹ بعد میں سویا ہوں گا اور 15-20 منٹ بعد وہ رنگ بجنے لگ گیا. میں نے کہا یار یہ کون, دیکھا تو وہ پروڈیوسر تھا پشاور والا. میں نے سوچا کہ اس کا فون اٹھاؤں گا, یہ کہے گا ابھی آ جاؤ. میں نے فون ہی نہیں اٹھایا. 15-20 مس کالز ہوئی تو اس نے ایک میسج کیا, شاید آپ فون ریسیو نہیں کر رہے, آپ کے اور میرے ہر دل عزیز آپ کے روم میٹ, ہی واز اے ایڈیٹر اینڈ ہی واز اونلی 25 ایئرز اولڈ, کا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسد کی. اور میں شاکڈ ہو گیا نا یہ میسج دیکھ کے. میں نے کہا یار کل پرسوں رات کو میرے ساتھ تھا اور مجھے پتا ہے اس کی تو قبر کی کوئی تیاری نہیں تھی, مطلب نمازوں کا ہوش نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب اگر آپ نیچر سے الگ چلیں گے, دیکھیں ہماری نیچر میں ہے, اللہ نے رکھا ہے بچہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بیسیکلی مسلم ہوتا ہے. یہ تو بعد میں وہ عیسائی کے گھر ہوا ہے تو عیسائی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فون, اس کا میسج آیا, میں بڑا پریشان ہوں, میں باہر نکلا. اچھا ہوتا ہے نا کہ اوسان خطا ہو جانا, میرے اوسان خطا ہو گئے. میں نے کہا یار اچھا میری ہارٹ بیٹ تیز ہوئی, مجھے فیل ہوا کہ میرا بھی انتقال ہو رہا ہے, لیکن فرشتے نظر نہیں آ رہے. وہ ہوتا ہے نا کہ فرشتے نظر آئیں, خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. بالکل. بہرحال میں نے کہا یا اللہ میری توبہ, اگر مجھے ابھی موت نہیں ہے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ. اور میں عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, مولوی کا بیٹا, عید کی نماز بھی اللہ معاف کرے. میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے. دل ایک سچا آنسو, طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا, فرماتے ہیں کہ ایک سچا آنسو اگر آپ کا گر گیا تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. میں نے اللہ سے مانگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو ہے 15-20 دن میں چلا گیا اللہ کے گھر حرم شریف, وہاں حتیم میں نے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میں نے اتنے عرصہ ضائع کیا ہے, یا اللہ اس عرصے کا الٹرنیٹ مجھے چاہیے. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ دعوت و تبلیغ سے جڑ جاؤ. اور جب میں دعوت تبلیغ پہ جانے لگا ٹرین میں بیٹھ کے کراچی سے کینٹ اسٹیشن سے, تو میرے دل میں آیا کہ اپنے مرے ہوئے دوست کو فون کروں, اس کا بھائی والد اٹھائے گا, اس سے ایکسکیوز کروں کہ یار تعزیت کروں. جیسے ہی میں نے فون کیا تو تیسری بیل پہ مرے ہوئے دوست نے فون اٹھایا کہ شاید بھائی آپ کہاں ہیں, 17 گانے باقی ہیں. اور پھر میں نے کہا تم تو مر گئے تھے بھائی. تو نہیں, وہ تو ہم نے آپ سے مذاق کیا تھا. اس مذاق سے میری زندگی, یعنی کہ وہ ایکچوئل وہاں سے تھی ساری ڈور, ساری ڈور. ہاں ہم سب کی ڈور وہی ہیں, یاد رکھیے. کیا کیا واقعہ سنایا آپ نے, واقعی یہ سب کچھ وہ جسے چاہے ممکن بنا دے, وہ پل میں دل اور دل دونوں پھیر. اس سے ریلیٹڈ پھر جب میں چینج ہو گیا, اللہ نے 4 مہینے میرے لگوا دیے تبلیغ میں. طارق جمیل صاحب نے مجھے فون کیا, کہاں ہوں؟ میں نے کہا رائے بینڈ. کہا اچھا تم میرے گھر آؤ. میں گھر گیا ان کے, انہوں نے مجھ سے سنا جو سننا تھا. تو انہوں نے کہا یار آپ تو بہت اچھا گاتے ہو, آپ حمد و نعت پڑھو. میں نے انسنی کر دی. میں نے کہا یار کیوں تلوار لٹکاؤں, اللہ نہ کرے تکبر آیا دل میں, سارے اعمال ضائع. میں نے نہیں کیا. جب جنید بھائی کی شہادت ہوئی تو مولانا نے مجھے رات کو 11 بجے فون کیا, کہ تم جنازے میں نہیں آئے؟ میں نے کہا تھا. کہ قبر پہ نہیں آئے؟ میں نے کہا جی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے, واقعہ ایسا دل پہ لیا. کہ اچھا تم اسی وقت آؤ. میں گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب میں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے حمد و نعت پڑھنا ہے. تو پھر میں نے کلام پڑھا, وہ دھوپوں میں تپتی زمین. میں چاہ رہا ہوں یہ سنائیں, ایسے ہی نہیں. مائک ذرا دیجئے گا پلیز جنید, مائک. جی 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 مائک دے رہے ہیں. یہ تو ہم آپ سے سننا ویسے بھی سننا چاہ رہے تھے, آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, تو ہم چاہیں گے کہ ضرور آپ کی آواز پورا پاکستان سنے اس وقت. اللہ 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 اللہ. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے, سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے, چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے, وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے, علالت میں سجدے, مصیبت میں سجدے, وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے, وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے, لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے, وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے, وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے, وہ سجدے محافظ مددگار سجدے,
غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ خوبصورت آپ نے کلام، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اس کلام کی جو سب سے دل پہ لگنے والی لائن ہے نا، وہ یہ والی لائن ہے کہ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ ایکچولی ہم نے یہ یوتھ کو میسج کنوے کیا اور اللہ نے اس کو پوری دنیا میں وائرل کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد اور جاری رکھتے ہیں یہ گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی نشریات، اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان، جس میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی نایاب لوگ موجود ہیں جن سے گفتگو کا سلسلہ اتنا دلچسپ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو کسی تاخیر کے بغیر دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے مہمانوں۔ میں یہاں شکر گزار ہوں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملن ایگرو کے مہمانوں سے ہوگی ملاقات، امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات۔ تو امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات لیے آج دو ایسے امن اور سلامتی کے علمبردار ہمارے پاس موجود ہیں جو صرف پاکستان یا پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ سمجھ لیں یہ محبت کے سفیر ہیں انٹرنیشنل لیول کے۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ لوگ ہم شکر گزار ہیں ملن ایگرو سیٹ کے، جن کے تعاون سے یہ مہمان آج ہم تک پہنچے اور ہمارے ذریعے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ ان سے ملاقات کر پا رہے ہیں، ان کی باتیں سن پا رہے ہیں۔ میر مرتضیٰ بگیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ، جیسا کہ آغاز میں یہ ذکر ہوا تھا اور آپ نے بتایا بھی تھا، مشق کی وجہ بھی بتائی تھی، اسپیک کراچی کی بھی، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعصب بہت ہے، وہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، لیکن آپ نے ان تمام روایتوں سے ہٹ کر، تمام چیزوں سے ہٹ کر، یہاں میں آپ لوگوں کو ان کی ایک چیز بتا بھی دوں۔ دیکھیے، قابل غور اور توجہ کے متعلق ضروری ہے یہ بات، یہ پانچ، یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ اگر سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچی اور پنجابی، ان پانچوں کو اگر الگ الگ کر دیا جائے نا تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہمارے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی لعنت بن جاتی ہے۔ اگر یہ جڑ جائیں تو یہ حلف بن جاتا ہے، اور اگر یہ مڑ جائیں اور ایک ہو جائیں تو یہ دشمنان پاکستان اور دشمنان دین کے لیے فولادی مکہ بن جاتا ہے۔ تو خدا را جیسی روایت آپ نے ڈالی، آپ نے سندھی ہونے کے باوجود کراچی کے لیے آواز اٹھائی، آپ نے اسپیک کراچی کا نعرہ لگایا، آپ اسی پلیٹ فارم پہ چلے، تو کیسے ممکن ہوا؟ آگے بھی کیا ٹارگیٹس ہیں اور یہ خیال کیوں ذہن میں آیا؟ اسپیک کراچی کے سلوگن کی وجہ بتائیے آپ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہماری جتنی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، لیکن ان کو ہمیں ڈفرینسز کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر ڈفرینسز بھی ہیں، اختلافات ضرور ہے، ہو سکتے ہیں، ایک سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، انسان ہم ہیں، ظاہری بات ہے، تو وہاں پر اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں خاص طور پہ کراچی میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان اختلافات کو ہم نے شاید دشمنی بنا دیا، شاید ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنا بنا دیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ تھی، کراچی میں جو نوجوانوں کی تربیت تھی، وہ بالکل اس کا فقدان ہو گیا۔ جس طرح میں نے شروع میں اپنی بات میں کہا تھا کہ بولنے کی وجہ سے کراچی جانا جاتا تھا، تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہوا کرتے تھے، بہت سارے تقاریری مقابلے ہوا کرتے تھے جو کہ اس ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ بہت کم ہو گئے۔ سو اسپیک کراچی کا
کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو ہم نے ٹیگ لائن بھی دیا کہ بہت ہو گئی خاموشی اب بولے گا کراچی. اور ریگارڈلیس آف دس فیکٹ کہ آپ سندھی ہیں, مہاجر ہیں, پٹھان ہیں, کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں یا کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے یا کسی بھی سیکٹ سے آپ کا تعلق ہے, دیکھیں میں عبدہ پروین کا ایک بہت مشہور کلام ہے, ارے لوگوں تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے. ہم نے شاید ٹھیکہ خود لے لیا, ہم نے خدا کی جو کہتے ہیں نا کہ جو خدا کی اتھارٹی ہے ہم نے اپنے سوسائٹی کے اندر وہ اتھارٹیز خود لے لی. ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کیا, ہم نے کہا کہ سندھی یہ کرتے ہیں, مہاجر یہ کرتے ہیں, جبکہ اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو بچپن سے یہ سنا تھا کہ پاکستان تو ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف پھول ہیں. اس گلدستے کو ہم نے بالکل اتنا اجاڑا کہ اس کو ہم نے سائڈ پہ پھینکے. کراچی کی حالات آپ آج دیکھیں, اس کی میں سلیمان بھائی یہ خاص وجہ ہے. ہمارے لیے بہت آسان ہے کہنا کہ دشمنان پاکستان جو ہیں وہ ہمیں ایک دلدل میں دھکیلتے ہیں. کوئی بھی دشمن آپ کو دلدل میں تب دھکیلے گا جب آپ کے اندر دراریں موجود ہوں گی, اور وہ دراریں میں نے اور آپ نے کریٹ کی ہیں. سو اسپیک کراچی کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ہر زبان بولنے والے کو ایک جگہ بٹھائیں اور بولیں کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ کی اپنی پہچان ہے, آپ کا اپنا بلیف ہے, آپ کا اپنا ایک جو بھی ایک عقیدہ ہے آپ اس کو مانیں, اس پہ مجھے اختلاف کرنے کا حق دیں اور اس پہ آپ اپنی دلیل دیں, آپ اپنے دلائل دیں اور اس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو اب تک جو ہے وہ ہم نے کراچی کی اور سندھ بھر کی مختلف جامعات کے ساتھ کام کیا. اس میں شاذ بھائی کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس میں ہم نے انکلوڈ کیا مدارس کے اسٹوڈنٹس کو, اور کراچی کے تقریباً تمام ٹاپ مدارس جس میں جامعۃ الرشید, دارالعلوم وغیرہ وغیرہ, ہر مکتبہ فکر کے, فیضان مدینہ, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے شامل کیا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو یہ سمجھتے ہیں دنیاوی تعلیم والے کہ مدارس کے لوگ تو بس ایک سائیڈ آئسولیٹ ہمیں ان کو کرنا ہے. لیکن جب ہم ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ان مدارس میں لے کے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جامعۃ الرشید میں روبوٹکس چل رہا ہے تو ان کا تو خود ذہن تبدیل ہو گیا. سو آخر میں اس کو کلوز اس بات کو یہ کروں گا کہ دیکھیں, آپ کسی کو بھی اگر قائل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو فورس مت کریں, آپ اپنی دلیل ایسی دیں یا ان اسٹوڈنٹس کو, ان نوجوانوں کو ایکسپوجر ایسا دیں کہ وہ خود کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یار میں غلط تھا, میری سوچ غلط تھی. تو اس پورے اسپیک کراچی میں ہم نے تقاریری مقابلے کرائے, ہم نے ایکسپوجر وزٹس کرائے, ہم نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو مدارس کا وزٹ کرایا, مدارس کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی لے کے آئے, اور ہم نے کہا کہ جس طرح آپ نے پہلی بات کی کہ یہ 5 انگلیوں کو برابر ہم نے کرنا ہے, اور اسی کی آج کے دن میں ضرورت ہے. ہم جو ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور طرح حل نہیں ہوں گے, اس کا صرف واحد حل ایک ہے اور وہ ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو پیام ہے وہ در حقیقت ان 4 مصروں پر ہے کہ اس زمانے کو جلنے دو, چلو ایک ساتھ چلتے ہیں, نئی دنیا بسانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں, سنا ہے مل کے چلنے سے مقدر جاگ جاتے ہیں, یہی بات آزمانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں. تو یہی بات آزمانے کو ہمیں ساتھ چلنا ہے, چلتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہیں ہم آپ کی اسی بات سے ان کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک سنگنگ کی طرف تھے, پھر آپ نے وہ پورا اپنا ایک واقعہ ہم لوگوں سے شیئر کیا, ہمارے ناظرین سے شیئر کیا. میں جاننا اب یہ چاہوں گی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری ایک اچھی خاصی انکم آ رہی ہوتی ہے نا ایک کسی بھی کام سے, تو اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ تو انکم آنا بند ہو جائے گی, پھر میرا گھر کیسے چلے گا, میں جو اتنا لگژری اپنے آپ کو لے کر چلتا ہوں یہ ساری چیزیں سائیڈ ہو جائیں گی. لیکن آپ نے وہ تمام تر سوچ کو بھی سائیڈ پہ رکھ کر ایک نیک راستہ چوز کیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم نے ایک صحیح راستہ, ایک نیک راستہ چوز کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر کیسے کیا کہتے ہیں ذریعے بناتا ہے ایسے اپنے بندوں کے لیے. بات اصل میں یہ ہے بی بی کہ اللہ امتحان تو ضرور لیتے ہیں. دیکھیں جو بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے نا اس پہ امتحانات ضرور آتے ہیں, سختیاں آتی ہیں. لیکن مجھے مولانا نے پہلی ملاقات میں کہا تھا بیٹا کہ یہ اللہ کی سنت ہے, یاد رکھنا اللہ کی سنت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جب بھی اپنی مہربانی سے اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں, دیکھیں میں نے پہلے اللہ کی مہربانی لفظ یوز کیا, اللہ کی مہربانی سے جب اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تمہیں دین کی برکت سے پوری دنیا میں چمکائیں گے. ابھی الحمدللہ میرا ساؤتھ امریکہ اور کینیڈا کا میرا سفر ہوا, جرنی ہوئی میری. آپ یقین کریں لوگ لٹرلی میرے ہاتھ چوم رہے تھے, تو میرے آنکھوں میں آنسو ہو گئے. میں نے کہا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی عزت ملے گی, اور یہ سب دین کی برکات ہے. تو بھائی اللہ سے ہوتا ہے,
اللہ کا غیر اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں آپ سب ہم سب اللہ کے غیر. واہ 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 کیا بات ہے. میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں نہیں شاز بھائی کے لیے کہ اوبویسلی یہاں پہ بہت سارے ثنا خواں ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن ان کا جو ایک وہ پرانا سفر تھا نا, اس کی وجہ سے جو ان کی جو سجدے والی جو ابھی آپ نے کلام پڑھا وہ جو وائرل ہوا, اس سے مجھے لگتا ہے نوجوان زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں. رادر جو ایک ریگولر نعت خواں ہیں, ظاہری بات ہے ان کا تو بچپن سے یا ان کا تو صدیوں سے کام یہ تھا, لیکن جنید جمشید جیسے لوگ اور شاز بھائی جیسے لوگ جب یہ کنورٹ ہوئے تو نوجوانوں نے کہا کہ یار یہ جب یہ ہو سکتے ہیں تو پھر ہم بھی. پھر بہت سارے لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. آپ یقین کریں ابھی رائیونڈ میں بیفور 8 months ایک لڑکا میں رائیونڈ میں تھا, ہم 7 ماہ کی جماعت میں جا رہے تھے, ایک لڑکا بھاگتے ہوئے آیا, شاہد بھائی, میں نے کہا جی, گلے لگا, مجھے رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا میں لمس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم 12 لڑکے, ہمیں تبلیغ کا کچھ نہیں پتا, ہم نے آپ کا کلام سنا چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے, تو کہا ہم وہ 12 لڑکے اللہ کے رستے میں 4 ماہ لگانے آئے. تھوڑا سا میری زندگی کا حاصل ہو گیا. میں نے کہا تھوڑا سا یہ جو آپ نے سنایا تھوڑا سا یہ کلام عنایت ہو جائے. باتوں باتوں میں شاز بھائی کہتے ہیں اور پھر ایک ماحول بن جاتا ہے. اصل میں آپ لوگ سب لونگ ہیں, آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو بھی. آپ سب سے زیادہ لونگ ہیں, جبھی تو آج ہم لوگ یہاں پر ہیں آپ کے ساتھ. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے, اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ, اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. بھائی تبلیغ میں کیوں جانا؟ کیونکہ شاز خان کہہ رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ ہر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت, طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت. امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت, امت میری امت میری امت میری امت, امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دے, اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. اور ایک حکم پہ اصحاب مقام چھوڑ کے نکلے, باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے, حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے. کشتیاں جلا دی, حتیٰ کہ واپسی کا گما چھوڑ کے نکلے. تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے, اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دے. کیسا مزہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. آج تو آپ یقین کیجئے آپ کے اس کلام کو اور آپ کے اس انداز کو فالو کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ واقعی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. کچھ آوازوں میں ایسی کشش ہوتی ہے جس پہ آپ کو, آپ کی زبان کو نہیں بلکہ آپ کی دل اور روح کہتے ہیں لبیک. میں حاضر ہوں. میں آپ کی طرف آؤں گا اور تھوڑا سا کلام تو آپ بھی پڑھتے ہیں, اور مجھے اوپر شاید آف کیمرہ مجھے کچھ سنا بھی رہے تھے, زیادہ نہیں, صرف 2 جملے آپ تھوڑا سا اگر ہمیں سنا دیں اختتامی لمحات میں. آپ بھی نہیں, بالکل ہر خواب ہوتا ہے کہ ہم کعبہ دیکھیں اور وہاں پر جائیں, تو ایک بہت مشہور کلام ہے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا, ادب جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے سوسائٹی میں, بڑوں کا. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, اور کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر, کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر.
पाक ने आपको भी आवाज अता की है। यकीन कीजिए बिल्कुल हमारा दिल नहीं हो रहा कि आज का ये सेगमेंट से जाएं, हम लेकिन चाह रहे मैं बहुत ही ज्यादा ममनून और मशकूर हूँ आप दोनों की कि आप दोनों यहाँ पर तशरीफ लाए और आज जो इस मिलन एग्रो के मेहमान सेगमेंट को आप लोगों ने जान बख्शी है, जो रौनक बख्शी है। यकीनन बहुत बहुत खुशी हुई आज आप लोगों से मिलकर, मुलाकात कर ये आप लोगों की गुफ्तगू सुनकर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं शाज भाई जाने से पहले थोड़ा जानना चाहूंगी कि क्या वो रहीम शाह का कलाम जो माँ वाला है वो अगर आता है तो आपके उसी कलाम से हम ब्रेक पर जाएंगे बस आज। अच्छा, क्यों आप लोगों को इमोशनल करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इख्तिताम जो है ना आपके कलाम सुनते हुए ही हो। आवाम है ना वो बस इतनी इमोशनल हो जाए कि वो इसी तरफ आ जाए। अच्छा, पता है क्या, मैं ये कह दूं कि जिनकी वालिदा नहीं है, जा चुकी हैं दुनिया से, उनसे मैं सॉरी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा हर्ट होता है ना ये। बिल्कुल। तो मैं आप सबको डेडिकेट कर रहा हूँ। कभी मैं सोचूं ये कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झूला ओरी झूला रे माँ, मुझको झूला ओरी झूला, ओ जरा होले हिला माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झूला ओरी झूला रे माँ, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, मैंने जो कुछ कहा दरगुजर ना करो, अपनी माँ को खफा उम्र भर ना करो, ओ माँ मुझको झूला ओरी झूला रे माँ, मुझको झूला ओरी झूला, ओ जरा होले हिला झूला रे। जज़ाकुमुल्लाह। हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान।